بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو قصص القرآن ایپیسوڈ 10۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے پچھلی سٹوری میں سنا کہ جب قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، اور اس عذاب کی وجہ سے پوری قوم اور ان کا قبیلہ تباہ ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی، وہ اب ایک نئی زمین کی تلاش کے لیے نکلے۔ اب انہوں نے کئی صحرا دیکھے، کئی جگہوں پر گئے، اور جگہ ڈھونڈتے وہ ایک جگہ پر آئے جہاں پر پانی بھی تھا، جہاں پر بڑے بڑے درخت بھی تھے، گرینری بھی تھی، اور بہت پیارا علاقہ تھا، اور اس جگہ کا نام علولا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیسٹ جگہ ہے، ہم یہاں پر ہی رہیں گے۔ تو وہ قوم وہیں پر رہنے لگ گئی۔ اب اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سٹرونگ مائنڈ دیا ہوا تھا، اور ان کے جسم بھی بہت زیادہ سٹرونگ تھے۔ تو اس قوم نے پہاڑوں کے اندر اپنے بڑے بڑے گھر بنائے، محل بنائے۔ وہ بہت اچھے انجینئرز بھی تھے، انہوں نے بہت اچھی ڈیزائننگ کی۔ انہوں نے پہاڑوں میں اپنے بہت بڑے بڑے محل بنائے، پلرز بنائے، اور بڑے بڑے وہاں پر ان کے بازار بھی تھے۔ پھر وہ قوم بہت امیر ہوتی گئی، اور اس قوم کا نام قوم سمود رکھ دیا گیا۔ اب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی۔ ان کے اتنے بڑے بڑے گھر تھے پہاڑوں میں، میٹھے پانی کے چشمے تھے، صاف پانی کے چشمے، ان کے لیے اتنے پھل تھے، اتنے فروٹس کے وہاں پر ٹریز لگا کرتے تھے۔ تو جب اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی نا، تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سب کچھ اپنی طاقت سے کمایا ہے، کسی نے ہمیں دیا تو نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، بلکہ یہ سب تو ہماری اپنی طاقت سے ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود پتھر کے بت بنایا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ اب وہاں پر بے حیائی بھی پھیلتی گئی، اور برے کام بھی کرتے رہے، اور جو کمزور لوگ تھے ان پر وہ امیر لوگ بہت زیادہ ظلم بھی کرتے اور ان کو مارتے۔ اسی قبیلے میں ایک نیک آدمی کا گھر تھا، عبید اللہ بن مس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کا نام صالح رکھا گیا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو وہ بہت ذہین تھا اور بہت اچھی باتیں کرتا، اور وہ اپنی قوم کے ان برے رویوں اور برے کاموں سے بہت زیادہ بے چین رہتا تھا۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ یہ کیوں چھوٹے لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ کیوں کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ پتھروں کے آگے کیوں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ وہ بچہ ہمیشہ سچ بولتا، اور اس کی باتوں کے اندر بھی بہت زیادہ حکمت ہوتی۔ جو وہاں کے بوڑھے لوگ تھے اس قوم کے، وہ کہتے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ صالح تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ جب صالح بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نبی ہیں۔ اب صالح علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے، اور ساری قوم کو جمع کر کے کہا، اے میری قوم، تمہارے پاس تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، اور تمہارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تمہیں سب کچھ صرف اللہ نے دیا ہے۔ یہ بت جو خود نہیں کچھ بول سکتے، یہ تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل سکتے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو تم ان بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس ٹائم اس قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تو تمہیں سمجھتے تھے کہ تم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، لیکن تم تو بیوقوف نکلے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم اپنے ماما بابا کا دین چھوڑ کر، بتوں کو چھوڑ کر تمہارے اللہ کی عبادت کر لیں؟ نیور، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ہماری ایک بات مان لو تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ وہ سامنے بڑا سا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر سے ہمیں ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے سامنے اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ یہی پہاڑ، اسی میں سے ہمارے سامنے زندہ اونٹنی نکلنی چاہیے۔ کیسی عجیب سی بات تھی کہ ایک پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کیسے نکل سکتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اوکے، تم میرے ساتھ چلو۔ اب اس قوم کے سردار، وہ ساری قوم حضرت صالح علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس پہاڑ کے پاس گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پہاڑ ہلنے لگا اور اس پہاڑ کا کلر بھی چینج ہو گیا اور پہاڑ کے درمیان سے ایک کریک آنے لگا اور پہاڑ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس میں سے بہت زیادہ روشنی نکلی. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کر سائڈ پہ کیا تو پہاڑ کے اندر سے ایک بہت بڑی اور خوبصورت اونٹنی باہر آ رہی تھی. وہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی بلکہ وہ ناقۃ اللہ تھی, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پہ دکھائی تھی. اب وہ اونٹنی بھی اس قوم کے اندر رہنے لگ گئی اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا, یہ جہاں سے کھانا چاہے اس کو کھانے دو اور جتنا پانی پینا چاہے اس کو پینے دو, کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نشانی دکھائی ہے. تو وہ اونٹنی جب پانی پیتی نا تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی اور پھر قوم والوں کے لیے پانی نہیں بچتا. لیکن اگلے دن وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم پیٹ بھر کر دودھ بھی پیتی اور ان کے برتن بھی بھر جاتے, لیکن وہ اونٹنی دودھ دیتی رہتی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن کنویں سے اونٹنی پانی پیے گی اور اس دن کوئی تم میں سے پانی نہیں پیے گا, اور ایک دن تم پانی پیو گے اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی. اب ایسے ہی ہوتا, جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن کوئی اور پانی نہ پیتا, اور جس دن باقی قوم والے پانی پیتے تو اس دن اونٹنی پانی نہ پیتی. اب جب یہ نشانی دیکھی اتنی بڑی پہاڑ سے نکلتی ہوئی, اور جب وہ اونٹنی, ایک جو نشانی پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہوئی تھی وہ ان کی گلیوں میں گھومتی, تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے لگ گئے. جب قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ اس ایک اونٹنی کی وجہ سے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے, بتوں کو چھوڑنے لگے, تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اونٹنی کو مار دیں گے. یہ فیصلہ ان کے لیے بہت خطرناک ہونا تھا, لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. اور ایک عورت نے کہا کہ تم جوانوں میں سے جو بھی اس اونٹنی کو مارے گا اس کی شادی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کروا دوں گی. اب سارے جوان ریڈی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آج تو ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے. وہ اونٹنی کنویں سے پانی پی کر قبیلے کی گلی میں جا رہی تھی کہ راستے میں سارے قبیلے کے جوانوں نے اس کو گھیر لیا. پہلے ایک تیر چلا, اونٹنی کی ٹانگ پہ لگا اور وہ اونٹنی گر گئی. پھر ایک اور تیر چلا, اس کے بعد سارے جوان اپنی تلواریں لے کر اس اونٹنی پر ٹوٹ پڑے اور اس اونٹنی کو جان سے مار دیا. اب حضرت صالح علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور وہ اپنے گھر سے باہر روتے روتے نکلے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم بس انتظار کرو, اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے. وہ قوم ہنسی اور اس نے کہا کہ اللہ کا عذاب یہ کیسے آ سکتا ہے ہم پہ. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل وہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے. اس اونٹنی کو مارنے کے 3 دنوں بعد اب عذاب کا پہلا دن آیا. سب کے چہرے یلو ہو گئے. پھر دوسرا دن آیا, سب لوگوں کے چہرے ریڈ ہو گئے, آسمان بھی ریڈ ہو گیا اور آگ برسنے لگی. ہر طرف آگ ہی آگ ہو گئی تھی اور لوگ گرمی سے مر رہے تھے. تیسرا دن آیا, سب لوگوں کے چہرے بلیک ہو گئے اور آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی, جس چیخ کی وجہ سے اس ساری قوم کے دل پھٹ گئے اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی. حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی ساری قوم تباہ ہو گئی سوائے چند لوگوں کے جو حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانتے تھے, تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کر لو, لیکن تم نے میری بات نہیں مانی, تو اللہ نے تم پر اپنا عذاب بھیج دیا, کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے اللہ تعالیٰ کے.